الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حاضرین محترم، ماہ ربیع الاول شریف حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات، آپ کی عظمت، آپ کی شان کا بیان ہوتا ہے۔ ویسے تو سال کے 12 مہینے کسی نہ کسی انداز سے آپ کا ذکر ہوتا رہتا ہے، بلکہ کائنات میں کوئی وقت ایسا گزرتا ہی نہیں جو سرکار کے ذکر کے بغیر گزرے۔ ربیع الاول شریف ولادت باسعادت کی نسبت کی وجہ سے آپ کا ذکر خیر مختلف حوالوں سے ہوتا ہے۔ گزشتہ 2 جمعوں میں سرکار کے میلاد کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ اللہ رب العزت نے جس طرح محبوب کی ذات کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے، اسی طرح رب کریم نے اپنے محبوب کو جو نام عطا فرمایا وہ نام بھی بڑا بے مثل و بے مثال ہے۔ سرکار کے اوصاف عالیہ اتنے ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ زندگیاں ختم ہو گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یہ شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایسے کمالات، ایسے اوصاف، خوبیاں اور شانیں عطا فرمائی ہیں کہ کما حق ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو نام عطا فرمائے وہ نام بھی بڑے بے مثال عطا فرمائے ہیں۔ آپ کے 2 ذاتی اسماء گرامی ہیں جو بہت مشہور ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا ذاتی نام ہے، اور ایک دوسرا آپ کا ذاتی نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے علاوہ آپ کے بہت سے صفاتی نام ہیں۔ عام مشہور تو یہی ہے کہ جس طرح پروردگار عالم کے 99 نام ہیں، اسماء حسنہ جنہیں کہا جاتا ہے، قرآن مجید کے شروع میں بھی لکھے ہوئے ہیں اور احادیث کی کتابوں میں ان کی بڑی تفصیل بھی موجود ہے اور فضائل بھی موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے یہ نام یاد کر لے اور انہیں پڑھتا رہے، اللہ کریم ان کی برکت سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو مالک کے ناموں کی بڑی تاثیر ہے، حدیث شریف میں بڑے فضائل بیان کیے گئے۔ عام مشہور یہی ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ویسے ہی 99 نام عطا فرمائے ہیں۔ قرآن مجید کے شروع میں
اللہ تعالیٰ کے اس اسماء گرامی اور آخر میں نبی کریم علیہ السلام کے وہ 99 اسماء گرامی ہیں، لیکن صرف 99 آپ کے نام نہیں ہیں، آپ کے ناموں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اس پر، اور انہوں نے قرآن و حدیث سے اپنے آپ کے اسماء گرامی کو تلاش کیا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا آپ کے 201 نام ہیں۔ دلائل الخیرات شریف مشہور کتاب ہے درود شریف کی، تمام سلاسل کے اولیاء قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، یہ جتنے بھی ہیں، یہ اپنے اپنے مریدین کو دلائل الخیرات شریف پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، اور اس کے ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، اس کی بھی 7 منزلیں ہیں، ہر روز اس کی ایک منزل پڑھی جاتی ہے۔ اس دلائل الخیرات شریف میں سرکار کے 102 نام لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سعادت عطا فرمائے، آپ سرکار کے روضہ پاک پہ حاضر ہوں۔ اگر پہلے حاضر ہوئے ہیں تو شاید توجہ نہیں کی ہوگی، اب اگر اللہ تعالیٰ حاضری کی سعادت عطا فرمائے تو آپ توجہ کریں۔ مواجہ شریف جہاں لوگ کھڑے ہو کے سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، بالکل اس کے سامنے کی جو دیوار ہے، قبلے کی دیوار، جہاں امام صاحب کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں، جو پرانا ترکیوں نے جو تعمیر کی تھی مسجد نبوی، اندر کا حصہ بھی وہی ہے، تو ترکیوں نے جب اس کو تعمیر کیا تھا تو قبلے کی جو دیوار ہے وہاں سرکار کے یہ 102 نام اب بھی لکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک خانے میں 2 نام لکھے ہیں، اور اس طرح سرکار کے پورے وہ 102 نام قبلے کی دیوار پہ اب بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ حاضری کی سعادت عطا فرمائے تو آپ دیکھیں گے آج تک وہ موجود ہے۔ تو بعض نے فرمایا 102 نام ہیں، بعض علماء نے یہ کہا کہ 102 نہیں، انہوں نے تحقیق کی، اور تحقیق کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سرکار کے 800 نام ہیں، اور تحقیق کا سلسلہ پھر بھی جاری رہا۔ آخر امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس پہ تحقیق کی۔ فتاوی رضویہ 28ویں جلد میں آپ فرماتے ہیں جب میں نے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا تو سرکار کے 1400 نام میرے علم میں آئے ہیں، اور فرماتے ہیں یہ نہیں کہ صرف 1400 ہیں، فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جو میرے علم میں آئے ہیں۔ کوئی اور اگر اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کسی کو اور وہ قرآن و حدیث میں اور غور کرے گا تو اللہ رب العزت کے محبوب کے اور کئی نام سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ نام اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اتنے عطا فرمائے، پھر ان ناموں کے آگے معنی ہیں، ان ناموں کی آگے خصوصیات ہیں، اگر ان کو پھیلایا جائے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا فرمائی، وہ عظمتیں عطا فرمائی کہ صرف ناموں کو پڑھ کے اور اسماء گرامی کے معنی میں غور کر کے جو سرکار کی شانیں ظاہر ہو رہی ہیں، اگر کوئی ان میں ہی غور کرے تو عقل کا فیصلہ بھی یہی ہے اور عشق کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ تو ناموں کی کثرت کا عالم ہے، ان میں غور کیا جائے تو سرکار کے اوصاف کی انتہا نظر نہیں آتی۔ میں کس کس وصف پاک سے اور کس کس لقب دل نواز سے اپنے محبوب کو یاد کروں۔ آخر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے بے شمار شان عطا فرمائی، بے شمار کمالات عطا فرمائے۔ جو آپ کے صفاتی نام ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں یہ جو صفاتی ناموں کی تعداد زیادہ ہے، جس کی خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں اس کے نام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو خوبیاں بھی بہت سی عطا فرمائی ہیں، اس لیے محبوب کے ناموں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ تو جو آپ کے ذاتی نام ہیں وہ 2 ہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سارے ناموں کے متعلق تو عرض نہیں کیا جا سکتا، سرکار کا جو ذاتی نام ہے اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کو گوش گزار کر رہا ہوں۔ بڑا پیارا نام ہے، بڑی برکت والا نام ہے، اور اس نام کو اللہ رب العزت کے اسم گرامی اللہ کے ساتھ ایک بڑی مناسبت حاصل ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ سرکار کے ذاتی اسم گرامی کو پروردگار عالم کے ذاتی اسم گرامی کے ساتھ
بڑی مناسبت حاصل ہے۔ کون کون سی مناسبت؟ فرماتے دیکھو اللہ 4 حروف پہ مشتمل ہے، پروردگار عالم کا اسم ذاتی۔ اللہ آپ کہیں تو 4 حروف، اور رب نے جو اپنے محبوب کو نام عطا فرمایا محمد، اس کے بھی حروف 4 ہیں۔ اللہ کے حروف بھی 4، محمد کے حروف بھی 4، اور پھر اللہ 4 حروف سیدھے ہیں اور محمد یہ 4 حروف جھکے ہوئے ہیں۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف، پیارے تکبر ہماری شان کے لائق ہے، تواضع تیری شان کے لائق ہے۔ اللہ کوئی نقطہ نہیں اس پہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بھی کوئی نقطہ نہیں، گویا اشارہ کر دیا محبوب میں بھی بے عیب ہوں، تو بھی بے عیب ہے، رب بھی بے عیب، اس میں بھی کوئی عیب نہیں، اور تو رب کا محبوب ہے پیارے، تو تیرے اندر بھی اس نے کوئی عیب نہیں رکھا۔ اللہ کا تیسرا حرف تشدید والا ہے، محمد کا تیسرا حرف بھی تشدید والا ہے، اور تشدید جس کو شد کہتے ہیں، شد کی شکل تاج جیسی ہوتی ہے، گویا بتا دیا پیارے الوہیت کا تاج ہمارے سر سجتا ہے، رسالت کا تاج تیرے سر سجتا ہے۔ اللہ کہو دونوں ہونٹ کھل جاتے ہیں، اور محمد کہو نیچے والا ہونٹ اوپر والے ہونٹ سے مل جاتا ہے، گویا پروردگار عالم نے اشارہ کر دیا اللہ وہ ذات ہے جو تمہارے عقل و شعور سے، فہم و فراست سے بہت بلند و بالا ہے۔ اگر تم اس کا وصل چاہتے ہو، ملاقات چاہتے ہو، تعلق چاہتے ہو، تو اس کے ساتھ تعلق قائم کر لو جس کا نام محمد ہے۔ جب ان کے ساتھ تعلق قائم کرو گے تو ان کی وساطت سے تمہارا رب کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کا نام لیا جائے تو دونوں ہونٹ کھل جاتے ہیں، اور سرکار کا اسم گرامی لیا جائے تو دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں۔ رب نے نام ہی ایسا رکھا، کوئی چومے یا نہ چومے، نام لو ہونٹ خود بخود ایک دوسرے کو چومتے ہیں۔ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، کہ میرے نطق نے نطقوں سے میری زباں کے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہم اے جان بیتاب، اپنے لب چوم دیا کرتے ہیں۔ تو نام ہی اللہ رب العزت نے ایسا بنا دیا جس سے ہونٹ خود بخود آپس میں مل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی، نام میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، کائنات کے ہر بچے کا نام ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے گھر والے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچے کا کوئی نام رکھا جائے اور اچھا سا نام رکھا جائے۔ اور آج کل یہ بھی مصیبت ہے، منفرد نام رکھا جائے، ایسا نام جو کسی کا بھی نہ ہو، پھر عجیب عجیب نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ بہرحال خاندان والوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچے کا کوئی اچھے سے اچھا نام رکھا جائے۔ جتنے بچے دنیا میں پیدا ہوئے ان کے نام رکھے گئے ان کی پیدائش کے بعد۔ سرکار کی خصوصیت یہ ہے، ابھی سرکار دنیا میں تشریف نہیں لائے، رب نے محبوب کا نام پہلے ہی رکھ دیا۔ محبوب کا نام رب نے خود رکھا ہے، اور کتنا پہلے رکھا ہے؟ روایات میں آتا ہے، سرکار کی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، پروردگار عالم نے کائنات کی تخلیق سے پہلے اپنے محبوب کا نام خود رکھا، اور اپنے نام کے ساتھ ملا کے عرش عظیم پہ بھی لکھ دیا، جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھ دیا، حوروں کی سینوں پہ لکھ دیا، فرشتوں کی پیشانیوں پہ لکھ دیا۔ پروردگار عالم نے محبوب کا نام ہر جگہ لکھ دیا۔ اسی لیے تو روایات میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام جب توبہ کر رہے تھے تو سرکار کے نام نامی اسم گرامی کا وسیلہ پیش کیا کہ اے پروردگار عالم اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میری توبہ قبول فرما۔ پوچھا ہے میرے آدم میرے محبوب کو آپ نے کیسے پہچانا؟ عرض کی پروردگار عالم جب تو نے اپنی روح میرے اندر پھونکی تھی اور میری آنکھ کھلی تو میں نے عرش کے پائے پہ تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ میں سمجھ گیا جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا ہے پوری مخلوق میں وہ تجھے سب سے بڑھ کے محبوب اور پیارا ہے۔ لوگوں کے نام پیدائش کے بعد رکھے جاتے ہیں، لیکن یہ سرکار کی خصوصیت ہے اور یہ سرکار کی شان و عظمت ہے۔ پروردگار عالم نے پیدائش سے پہلے، دنیا میں تشریف آوری سے پہلے اپنے محبوب کا نام خود رکھا، اور رکھا ہی نہیں بلکہ جنت کے درخت کے پتوں پہ لکھ بھی دیا ہے۔
تاکہ پتہ چل جائے اس کی بارگاہ میں اس کے محبوب کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضرت عبد المطلب جو سرکار کے دادا جان ہیں، سرکار کی ولادت کے بعد انہوں نے بھی سرکار کا نام محمد ہی رکھا ہے۔ جب آپ کا نام رکھا گیا تو لوگ حضرت عبد المطلب کی خدمت میں آئے اور آگے کہنے لگے کہ آپ نے کیسا نام رکھا؟ سرکار سے پہلے اس نام کا کوئی بچہ عرب میں موجود نہیں تھا۔ عرب میں دستور یہ تھا کہ بچوں کے نام اپنے خاندان کے بڑوں کے نام پر رکھے جاتے تھے۔ اسی لیے آپ اگر عرب کی تاریخ پڑھیں تو نام بچہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کا نام رکھا جاتا ہے اس کے خاندان میں کسی بڑے کا وہ نام، اس کا دادا دادی پردادا ہو، کوئی بڑا، اس کے نام کے مطابق نام رکھا جاتا ہے۔ یہ ان کا دستور تھا۔ تو وہ لوگ آگے کہنے لگے یہ کیسا نام آپ نے رکھا ہے؟ اس نام کا کوئی بچہ آپ کے خاندان میں آج تک پیدا نہیں ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا جب یہ بچہ پیدا ہونے والا تھا مجھے خواب میں رہنمائی کی گئی کہ آنے والا بچہ معمولی نہیں، بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، یہ آنے والا اس شان کا مالک ہے، اس کا چرچا مشرق میں بھی ہوگا، مغرب میں بھی ہوگا، شمال میں بھی ہوگا، جنوب میں بھی ہوگا، زمین میں بھی ہوگا، آسمان میں بھی ہوگا، اس لیے اس کا نام محمد رکھنا ہے، تو میں نے اس کا نام محمد رکھ دیا ہے۔ اس کا چرچا پوری کائنات میں ہوگا۔ اور محمد کا معنی یہ ہے کہ جن کی مسلسل تعریف کی جائے اور لگاتار تعریف کی جائے اور جن کی تعریف کبھی ختم نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا اس شان کا مالک ہے، پوری کائنات میں ہر وقت اس کا چرچا ہوتا رہے گا، اس کی شہرت اور اس کی عظمت بیان ہوتی رہے گی، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور رب کو یہ نام پیارا ہے۔ اور دیکھیے اللہ رب العزت کی شان، ہمارے علماء نے لکھا ہے، بیروت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کتاب لکھی ہے درود شریف کے حوالے سے، سعادت الدارین، 600 صفحات پہ مشتمل کتاب ہے۔ وہاں بیروت کے بہت بڑے قاضی بھی تھے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ سعادت الدارین میں انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو ساری عبادتوں میں نماز بڑی پیاری ہے، باقی باتیں بھی اسے پیاری ہیں لیکن نماز بڑی پیاری ہے۔ اور فرماتے ہیں کیوں پیاری ہے؟ حج بھی اسی کی عبادت، روزہ بھی اسی کی عبادت، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ ساری اس کی باتیں ہیں، یہ ساری پیاری ہیں، لیکن نماز سب سے بڑھ کے پیاری ہے۔ فرماتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ نماز آپ کھڑے ہو کے جب پڑھتے ہیں تو سرکار کے اسم گرامی احمد کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں آپ کھڑے ہوں گے، جب آپ کھڑے ہیں قیام میں تو یہ احمد کے الف کا نقشہ پیش کر رہی ہے، جب آپ رکوع میں جائیں گے یہ احمد کی ہا کا نقشہ پیش کر رہی ہے، سجدے میں جائیں گے یہ احمد کی میم کا نقشہ پیش کر رہی ہے، اور تشہد میں بیٹھیں گے یہ احمد کی دال کا نقشہ پیش کر رہی ہے۔ تو نماز اللہ رب العزت کو ساری عبادتوں میں اس لیے پیاری ہے کہ یہ سرکار کے اسم احمد کا نقشہ پیش کرتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ سجدہ نماز کے ارکان میں قیام بھی رکن ہے، رکوع بھی رکن ہے، سجدہ بھی رکن ہے، تشہد بھی رکن ہے۔ نماز ساری عبادتوں میں پیاری، اور نماز کا جو سجدہ رکن ہے یہ اللہ رب العزت کو نماز کے سارے ارکان میں سب سے بڑھ کے محبوب اور پیارا ہے۔ علامہ یوسف اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز اس لیے پیاری کہ وہ سرکار کے اسم گرامی احمد کا نقشہ پیش کرتی ہے، اور نماز کے ارکان میں سجدہ سب سے بڑھ کے محبوب اور پیارا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے یہ سرکار کے اسم گرامی محمد کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ اور آگے علامہ یوسف اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیسے؟ اگر آپ سجدہ کریں اور سجدہ جو صحیح طریقہ شریعت نے بتایا اس کے مطابق کریں، اپنے ہاتھوں کو جیسے قیام میں کانوں تک اٹھا دیں، سجدے میں جائیں اور ہاتھ کانوں کی مساوی آپ رکھیں برابر۔ فرماتے ہیں جب آپ صحیح سجدہ کریں گے اور جسم کو اعضاء کو ایک دوسرے سے جدا کر کے رکھیں گے، سنت کے مطابق سجدہ کریں گے، یہ سر سرکار کے اسم گرامی محمد کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ اور جو آپ کے بازو ہیں اگر آپ ہاتھ کانوں کی مساوی رکھیں تو یہ آپ کے بازو یہ پیٹ تک یہ ہا کا نقشہ پیش کرتے ہیں، اور پیٹ سے گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے یہ دوسری میم کا نقشہ پیش کرتا ہے، اور میم سے پیروں تک کا جو حصہ ہے یہ دال کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر آپ سجدہ صحیح طریقے سے کریں یہ سرکار کے اسم گرامی محمد کا نقشہ پیش کرتی ہے۔ پروردگار عالم کو وہ عبادت ساری عبادتوں میں پیاری جو اس کے محبوب کے اسم گرامی احمد کا نقشہ پیش کرے، اور نماز کے ارکان میں وہ رکن سب سے زیادہ پیارا ہے جو سرکار کے اسم گرامی محمد کا نقشہ پیش کرتی ہے۔
تو اللہ کو یہ عبادت اس لیے پیاری ہے، پروردگار عالم کو اپنا محبوب پیارا ہے، اور عبادت میں جو چیز اس کے محبوب کے اسم گرامی کا نقشہ پیش کر رہی ہے، پروردگار عالم کو وہ عبادت بھی پیاری ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نام عطا فرمایا، اس کے اندر بڑی خصوصیات ہیں۔ کسی چیز کی خوبصورتی کو دیکھنا ہو تو دیکھا جاتا ہے اس میں میٹیریل کیسا استعمال ہو۔ کسی مکان کو دیکھیں، کسی اور بنی ہوئی چیز کو دیکھیں تو اس میں میٹیریل دیکھا جاتا ہے کیسا خوبصورت استعمال کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے محبوب کا جو نام رکھا ہے، ذرا دیکھیے میٹیریل کیسا استعمال کیا گیا۔ علامہ عبد الرحمن سخاوی القول البدیع، آپ نے بھی درود شریف کے حوالے سے کتاب لکھی ہے، اس میں آپ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو جن کلمات سے پروردگار عالم کی تعریف و ثنا کی جاتی ہے، بہت سے کلمات ہیں، اللہ کو پیارے 4 کلمے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرے کلمے میں آتے ہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی آتے ہیں۔ پہلے 4 کلمے باقی امتیں بھی پڑھتی رہی، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ سرکار کی امت کی خصوصیت ہے۔ تیسرا کلمہ یہ کلمات سے بنا ہے۔ آپ اور آدم وظائف کی جتنی کتابیں اٹھائیں، ہر کلمے کی بڑی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ کی الگ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الگ الگ ان کی فضیلتیں ہیں۔ علامہ عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے کلمات میں پروردگار عالم کو یہ 4 کلمے بڑے پیارے ہیں، بڑے پسند ہیں، اس لیے ان کا ورد کیا جاتا ہے۔ فرماتے ان 4 کلموں میں کون سا کلمہ ہے جو چاروں سے افضل ہے؟ باقی کلمات میں یہ 4 افضل ہیں، ان چاروں میں کون سا کلمہ ہے جو افضل ہے؟ علامہ سخاوی فرماتے ہیں ان چاروں میں ایک کلمہ ہے الحمدللہ، یہ اللہ رب العزت کو سب سے بڑھ کے محبوب اور پیارا ہے، اور پروردگار عالم نے اس میں حمد رکھی ہے، تعریف و ثنا رکھی ہے۔ اور ذرا غور کیجئے، پروردگار عالم نے جب اپنے محبوب کا نام نامی اسم گرامی رکھا ہے تو اس کلمے میں سے رکھا ہے جو اللہ رب العزت کو سارے کلمات میں سب سے بڑھ کے محبوب اور پیارا ہے۔ حمد میں سے اپنے محبوب کے دونوں اسماء گرامی رکھے، احمد اس میں بھی حامیم دال ہے، حمد کا مادہ ہے، اور محمد اس میں بھی حامیم دال ہے، اور الحمدللہ اس میں بھی حامیم دال ہے۔ اور علامہ سخاوی نے آگے بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں حامد سے 5 نام بنتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے کتنا کرم فرمایا اپنے محبوب پہ۔ حامد سے کون سے 5 نام بنتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک بنتا ہے حامد، ایک بنتا ہے احمد، ایک بنتا ہے محمد، ایک بنتا ہے محمود، اور ایک بنتا ہے حمید۔ یہ 5 نام حمد سے بنتے ہیں، اور پروردگار عالم نے اپنے محبوب پہ کرم یہ فرمایا سب سے بہترین کلمہ اس سے 5 نام بنتے ہیں، 5 ناموں میں سے 3 اس نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے۔ حامد بھی سرکار کا نام ہے، اس کا مطلب تعریف کرنے والا، احمد بھی سرکار کا نام ہے، اور اس کا مطلب سب سے بڑھ کے تعریف کرنے والا۔ اس کائنات میں اللہ رب العزت کی تعریف نبیوں نے بھی کی، رسولوں نے کی، فرشتوں نے کی، جنات نے کی، چرند پرند نے کی، کائنات کا ذرہ ذرہ رب کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ ساری تعریف ایک طرف، تنہا جو اللہ رب العزت کی تعریف اس کے محبوب نے کی ہے وہ ایک طرف، یہ سارے مل کے رب کی اتنی تعریف نہیں کر سکے جتنی تنہا میرے آقا نے رب کی تعریف کی۔ اس لیے اللہ نے آپ کا نام احمد رکھا ہے کہ تعریف کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے جس نے اپنے رب کی تعریف کی وہ میرے محبوب کی ذات ہے۔ تو فرماتے ہیں حامد بھی سرکار کا نام، احمد بھی سرکار کا نام، اور محمد بھی سرکار کا نام۔ اب پیچھے رہ گئے 2 نام، ایک محمود اور ایک حمید۔ علامہ سخاوی فرماتے ہیں محمود وہ نام ہے جو رب کا بھی ہے اور رب کے محبوب کا بھی ہے۔ رب بھی محمود ہے، رب کے محبوب بھی محمود ہیں۔ اور علامہ قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں سرکار کے ساتھ رب کی محبوبیت کا عالم یہ ہے، اللہ رب العزت نے اپنے 30 نام اپنے محبوب کو عطا فرما دیے۔ 30 نام، فرماتے ہیں رؤوف اللہ کا نام ہے، رب نے محبوب کو عطا فرما دیا۔ رحیم اللہ کا نام ہے، رب نے محبوب کو عطا فرما دیا۔ اسی طرح علیم اللہ کا نام ہے، رب نے محبوب کو عطا فرما دیا۔ علی اللہ کا نام ہے، رب نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ علامہ قاضی اعجاز مالکی شفا شریف میں فرماتے ہیں رب نے اپنے 30 نام اپنے محبوب کو عطا فرما دیے، ان میں ایک نام محمود بھی ہے جو رب کا بھی ہے اور رب نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرما دیا۔ حامد سے جتنے نام بنتے ہیں 3 اپنے محبوب کو عطا فرمائے،
چوتھا اپنا بھی رکھا، اپنے محبوب کا بھی رکھا. فرماتے ایک رہ گیا حمید. حمید صرف رب کا نام ہے، یہ سرکار کا نام نہیں ہے. فرماتے ہیں حامد سے جتنے نام بنتے تھے 3 رب نے محبوب کو عطا فرمائے. چوتھا مشترک رکھا اپنا بھی اور اپنے محبوب کا بھی. ایک حمید رہ گیا، وہ رب نے محبوب کو عطا نہیں فرمایا، وہ رب کا اپنا نام ہے. گویا اشارہ کر دیا محبوب تو عظمت کی ان بلندیوں پر ہے. حمد سے جتنے نام بنتے تھے 3.5 رب نے تجھے عطا فرمائے. ایک تجھے اپنا رکھا ہے اور ایک فقط اپنا رکھ کے بتا دیا ہے. اس کائنات میں جتنی تعریف میرے محبوب کی ہو رہی ہے کائنات میں کسی دوسرے کی ہو نہیں رہی. اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی. اگر محمد آپ کا نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا تو معنی یہ ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ذات مقدسہ جن کی بار بار لگاتار مسلسل اور متبادل تعریف کی جائے، جن کی تعریف کبھی ختم نہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ سب سے زیادہ تعریف تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، تو پھر محمد تو اللہ کا نام ہونا چاہیے تھا، اور اللہ رب العزت نے اپنا نام محمد ہی رکھا، سرکار کا رکھا ہے. تو کیا سرکار کی تعریف رب سے بھی زیادہ ہو رہی ہے؟ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر کسی کو یہ شبہ ہو جائے، یہ ذہن میں خیال آ جائے تو اسے اصلاح کر لینی چاہیے. فرماتے ہیں مصنوع کی تعریف حقیقتاً صانع کی تعریف ہوا کرتی ہے. آپ کسی بھی بنی ہوئی چیز کی تعریف کریں گے، یہ مسجد بڑی خوبصورت ہے، مسجد کی تعریف نہیں بنانے والے کی تعریف ہے. یہ فلاں چیز بڑی خوبصورت ہے، یہ اس کی تعریف نہیں، یہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہے. فرماتے ہیں مصنوع کی تعریف حقیقتاً صانع کی تعریف ہوا کرتی ہے. جو ساری زندگی رب کے محبوب کی تعریف کرتے رہے حقیقتاً وہ رب کا ذکر کر رہے ہیں. نامہ عمل میں یہ لکھا جائے گا اس نے ساری زندگی اپنے رب کا ذکر کیا ہے. اسی لیے تو سرکار محمد ہیں. سرکار کا جتنا ذکر کیا جائے گا، سرکار کی جتنی تعریف کی جائے گی، یہ حقیقتاً تعریف اللہ رب العزت کی ہے. رب نے اپنے محبوب کو یہ کمالات عطا فرمائے. اس لیے سرکار کا ایک نام ذکر بھی ہے. دلائل الخیرات شریف میں نے جو پہلے ذکر کیا، سرکار کی مواجہ شریف میں آپ چلے جائیں تو جہاں سرکار کے 104 نام مواجہ شریف کے سامنے قبلے کی دیوار پہ لکھے ہوئے ہیں، وہاں محبوب کا ایک نام ذکر اللہ بھی لکھا ہوا ہے. اللہ کا ذکر، سرکار اللہ کا ذکر ہے. سرکار کا جتنا بھی ذکر کیا جائے گا یہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے. محبوب کی جتنی تعریف کی جائے گی یہ حقیقتاً اللہ رب العزت کی تعریف ہے. اس لیے رب نے آپ کا نام محمد رکھا ہے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات یہاں لکھی ہے ملفوظات شریف کے 4تھے حصے میں. آپ فرماتے ہیں قرآن مجید میں 2 آیتیں ہیں، ایک 7ویں سپارے میں، ایک 24ویں اور 25ویں سپارے میں. 7ویں سپارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. غیب کی چابیاں اللہ رب العزت کے پاس ہیں. فرماتے ہیں مفاتح مفتاح کی جمع ہے، اور مفاتح کا پہلا حرف میم، آخری حرف خا ہے. جہاں یہ ذکر کیا غیب کی چابیاں اللہ رب العزت کے پاس ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پروردگار عالم نے مفاتح سے میم ہا لیا. اور 24ویں سپارے میں اور 25ویں سپارے میں فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں رب کے پاس ہیں. فرماتے ہیں یہاں پہلا حرف میم ہے، آخری حرف دال ہے. اب اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے، جب پروردگار عالم نے اپنے محبوب کا نام نامی اس میں گرامی رکھا ہے تو مفاتح میں سے پہلا اور آخری حرف لیا، میم ہا یہاں سے لیا، اور مقالید میں سے پہلا اور آخری حرف میم دال وہاں سے لیا. جب چاروں کو ملایا تو محمد بن گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماتے گویا اشارہ اس طرف کر دیا کہ اللہ رب العزت نے غیب کی علوم بھی اس محبوب کو عطا فرمائے جن کا نام محمد ہے، اور زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں بھی اسی محبوب کو عطا فرمائی جن کا نام محمد ہے. اور اعلیٰ حضرت اپنے نعت یا کلام میں اسی کا ذکر کرتے فرماتے ہیں وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کی زمین نہیں کہ زمانے کی. زمانے پہ حکومت اپنے محبوب کو عطا فرمائی، زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں. اور سرکار کی علوم کا ذکر کرتے فرماتے ہیں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ وسعت نگاہ عطا فرمائی. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. گزر وہاں ہے، نظر یہاں ہے. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. اس کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں
جو رب نے محبوب کی نگاہوں سے اوجھل کر کے رکھی ہو. فرماتے ہیں رب نے نام ایسا رکھا، بتا دیا علوم کے خزانے بھی محبوب کو عطا فرما دیے، زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں بھی محبوب کو عطا فرما دی. اور سرکار نے خود فرمایا اوتیت بمفاتیح خزائن الارض، یہ حدیث شریف ہے، اوتیت بمفاتیح خزائن الارض. سرکار فرماتے ہیں رب نے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں میرے دستے کریمانہ میں دے دی ہیں. رب نے مجھے مالک بنا کے بھیجا ہے، مجھے اللہ رب العزت نے خزانوں کا قاسم اور مالک بنا کے بھیجا ہے. ایسا نام رکھا جو اس سے پہلے کسی نبی کا نام نہیں، اور ایسا نام رکھا جس کے اندر خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، اور خوبیاں اور کمالات ایسے جن کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ تو سرکار کے اسم گرامی کے حوالے سے مختصر سی گزارشات آپ کی گوش گزار کی ہیں. آئندہ جمعۃ المبارک کو اسی کے حوالے سے انشاءاللہ چند باتیں اور عرض کریں گے. پروردگار عالم اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے.